मदारिस तक यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्वागत है। आज हम अदब के शहर लखनऊ से आपके साथ सीधे जुड़ रहे हैं और इस शहर लखनऊ से करीब 120 किलोमीटर के फासले पर एक शहर फैजाबाद हुआ करता था, जो आज के वक्त में वजूद में नहीं है। उसी शहर के एक शायर के 4 लाइनों के साथ मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा हूं। एक टूटी हुई जंजीर की फरियाद हैं हम, और दुनिया ये समझती है कि आजाद हैं हम। क्यों हमें लोग समझते हैं यहां परदेसी, एक मुद्दत से इसी शहर में आबाद हैं हम। एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौलाना महमूद मदनी साहब हैं, जमीयत उलमाए हिंद के प्रेसिडेंट हैं। जमीयत पूरे हिंदुस्तान में करीब 1700 इनके दफ्तर हैं जो मुसलमानों के बीच काम करते हैं, और सिर्फ उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो करीब 300 ब्रांचेज उत्तर प्रदेश में मौलाना महमूद मदनी की जमीयत उलमाए हिंद की काम कर रही है, जो मुसलमानों के अलग अलग मसाइल को देखती है, बच्चों की पढ़ाई से लेकर के उनकी कानूनी मदद तक। तो मौलाना महमूद मदनी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मदनी साहब, सवालों और जवाबों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि उत्तर प्रदेश चुनाव में जाने वाला है, जमीयत उलमाए हिंद और महमूद मदनी किसके साथ हैं? अपने वो चुनाव मंच है तो ऑफ कोर्स आप शुरुआत इसी से करेंगे, लेकिन जमीयत उलमाए हिंद पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सियासत से आपका रिश्ता रहा है। मेरा रहा है जी, लेकिन वो साबिक हो चुका है, पुराना हो चुका है। तो ये कहना, ये सवाल जमीयत उलमा हिंद के हवाले से अगर किया जाएगा तो जवाब वही है कि जमीयत उलमा हिंद का तो पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। नहीं, इससे पहले के वक्त में कई बार ये बातें कही गई कि फलां को जिताइए और फलां को हराइए। उस मुनासबत से मैं सवाल। हाँ, वो ठीक है। हमारा ये मानना है कि किसी को जिताने के लिए तो जरूर कोशिश करनी चाहिए, किसी को हराने के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए। चलिए, ये बड़ा खूबसूरत सा आपका जवाब है। अब दूसरी बात तो ये है कि योगी जी के वक्त में, पिछले 4.5 साल से ज्यादा वक्त का जो उनका कामकाज रहा, उस दौरान उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की हालत कैसी? आप बहुत काम कर रहे हैं मुसलमानों के बीच, तो मुसलमान आपको इस दौर में किस हाल में मिला? कि मैं बार बार कहता हूं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि मुल्क का मुसलमान लोगों के लबो लहजे की वजह से, लोगों के एटीट्यूड की वजह से और रोजाना होने वाले इंसिडेंट्स की वजह से, 3 रीजंस हैं, इनकी वजह से सप्रेस्ड फील कर रहा है, अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहा है, पेन में है, एक तरह की शिकायत में है, एक तरह के दुख में है, एक तरह की तकलीफ में है। फिजिकल असॉल्ट भी हो रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं, और बेइज्जती का एहसास भी है। उसके डिफरेंट रीजन से हैं। जरूरी नहीं है कि सरकार ही उसके लिए जिम्मेदार हो, लेकिन डिफरेंट रीजंस हैं जो मुसलमान इस सिचुएशन से गुजर रहा है जी, तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो सरकार ही की होती है जी। लेकिन इस बीच एक जिम्मेदारी आप जैसे बड़े लोगों की भी है, जिनकी रसाई सरकारों तक भी होती है। तो इतनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन और इतना पुराना देवबंद जहां से आप आते हैं, जहां से आपका ताल्लुक है, उसने ऐसा क्या किया पिछले वक्त में जो मुसलमान सप्रेस फील कर रहा है? वो वैसे हालात कैसे बन गए, इतने हालात खराब कैसे हो गए अगर आप ग्राउंड पर काम कर रहे थे? अच्छा सवाल है ये। मुश्किल ये है कि 2 पार्ट होते हैं, एक कम्युनिटी से को इंगेज करना और एक है सरकारों को इंगेज करना। तो मैं समझता हूं जमीयत उलमा हिंद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हर जमाने में हर तरह की सरकार को इंगेज करने की कोशिश की। बदकिस्मती से इस वक्त मौजूदा जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है हमारा, चाहे सेंटर का हो चाहे यहां का हो, वो मेन मुद्दों से लोगों की तवज्जो को हटाने के लिए बात को मुसलमान के ऊपर लेके आ जाते हैं, तो आसान हो जाता है, तो वो उसके पीछे पड़े हुए, घूम फिर करके बात वहीं पे आती है जो कम्युनल एंगल किसी तरह किसी बात का निकला है। तो मैं समझता हूं ये मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं, बुरा हो रहा है। नहीं तो मुसलमानों के, सिर्फ मुसलमान का मामला नहीं। आप ये कह रहे हैं कि सारी सियासत मुसलमानों के खिलाफ एक तरीके से, या तो मुसलमानों के साथ हैं या तो मुसलमानों के खिलाफ हैं? नहीं, ये बात नहीं है। जो मुसलमानों के साथ होने का दावा करते हैं वो भी मुसलमानों के साथ नहीं है, तो ये तो लेकिन ये तो एक अलग बात। लेकिन इस देश की आवाम का एक बड़ा हिस्सा
जो इस तरह की सियासत को नहीं पसंद करता, नफरत वाली सियासत को नहीं पसंद करता, और वो मुसलमान नहीं है, उनका साथ आप ठीक तरीके से क्या हासिल कर पा रहे हैं? उनको आप अपनी बात सही तरीके से समझा पा रहे हैं जो हिंदू मजहब से आते हैं? मैं इससे एग्री करता हूं कि हमारी सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि जो लाइक माइंडेड लोग हैं या जिनको हम सही तरह से एड्रेस करके अपने साथ जोड़ सकते हैं, उनकी आवाज को अपनी आवाज के साथ मिला सकते हैं, वहां हम फेल हैं। मैं अपने फेलियर को मानने के लिए तैयार हूं कि हमने उसको सही तरह से एड्रेस नहीं किया है, और हमारा खुद की भी बहुत सारी ऐसा एटीट्यूड है जिसकी वजह से जो बांटने वाला फ्रिंज एलिमेंट है, बांटने वाला जो एलिमेंट है, फ्रिंज ना कहूं, बांटने वाला जो एलिमेंट है, उसको ताकत मिल जाती है हमारे रवैये की वजह से। तो वो है, वो ठीक है, मैं उसको मानता हूं। हिंदुस्तान में आप इतने वक्त से काम कर रहे हैं, मुसलमानों को अपनी वफादारी कब तक साबित करनी पड़ेगी, और क्यों साबित करे वो? उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। सवाल उठाने वालों से पूछना चाहिए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है सवाल करने की। रोजाना मदरसों को गाली दी जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। रोजाना आप खुद एक बहुत बड़े मदरसे से जुड़े हैं। कल ही राष्ट्रीय बाल आयोग ने दिग्विजय सिंह को एक नोटिस भेजी है उनके सरस्वती शिशु मंदिर पर दिए गए एक बयान की वजह से। तो मुसलमान इस तरह के एक्ट के बाद खुद को अलहदा सा महसूस करता है कि भाई ये दोहरा रवैया उसके साथ किया जा रहा है। इस तरह के जब एक्ट होते हैं तो इसके खिलाफ आप या आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कभी हुकूमतों से बात की? क्या आपने अपनी बात पहुंचाई कि ये जो है एक तरह का दोहरा रवैया है, इसको लेकर के मुसलमान शिकायत कर रहे हैं? बार बार अलग अलग सब्जेक्ट पे, ये तो अभी नया आया है, बार बार अलग अलग सब्जेक्ट पर सरकारों को तवज्जो दिलाई जाती है, जरूरत पड़ने पर कोर्टों में जाया जाता है। अभी ये जो कानून बनाया गया, इसके लिए हम लोग गुजरात में कोर्ट में गए। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मौक़ों पर, अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से लगातार अप्रोच किया जाता है। सिर्फ सरकारों से नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज से भी और सिविल सोसाइटी से भी। अच्छा, इस लिबास की वजह से आप कुर्ते पैजामे में हैं, सिर पे टोपी है, इस लिबास की वजह से मदनी साहब को कभी कोई दिक्कत होती है? हाँ, मुझे दिक्कत हुई। अभी कुछ 10-15 दिन पुरानी बात है, वॉकिंग कर रहा था मैं एयरपोर्ट पर, टाइम था बोर्डिंग स्टार्ट होने में, तो मैंने सोचा मैं अपने स्टेप्स पूरे कर लूं। तो मैं वॉकिंग कर रहा था, थोड़ी देर के बाद मुझे ख्याल आया कि सिक्योरिटी वाले सीसीटीवी पे देख रहे होंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनको कंफ्यूजन हो जाए, और उस कंफ्यूजन में वो मेरे पास आकर के मुझे पकड़ लें और पूछताछ करने लगे, तुम ऐसा क्यों घूम रहे हो, कुर्ता पैजामा टोपी, ऐसी सिचुएशन बन रही है। वही चिंता की बात है कि मुझे ख्याल आने लगा कि भाई अब तुम्हें अब रोक देना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो पकड़ के पूछताछ करने लगे और मालूम है तुम्हारी फ्लाइट। तो क्या इस्लाम का लिबास से कोई रिश्ता है? क्योंकि ये सारी चीजें इलाकाई होती हैं, जितना मैं समझता हूं। तो आप अगर पैंट शर्ट पहन के निकलेंगे तो कोई दुश्वारी है उससे? तो आइडेंटिटी एक ऐसी बना दी गई है ना, वो है एक आइडेंटिटी, पहचान है। क्या अगर मुसलमान इस आइडेंटिटी से खुद को बाहर निकाल ले तो क्या बहुत सारी परेशानियों का हल उसमें हो सकता है? परेशानियों का हल इस आइडेंटिटी को छोड़ देने से परेशानियों का हल नहीं होगा। ठीक है, वो फिर दूसरे, किसी को आइडेंटिटी की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को किसी और वजह से हो सकती है, किसी को बिजनेस की वजह से हो सकती है, किसी को अपॉर्चुनिटी गेन करने के लिए हो सकती है, किसी को किसी वजह से हो सकती है। तो ये आइडेंटिटी का सवाल नहीं है, सवाल है सिचुएशन का। देखिए, दुनिया में कितने मुल्क हैं जो इंडिया की तरह से मल्टी कल्चर, मल्टी रिलीजन, मल्टी एथनिसिटी, इस तरह के कितने मुल्क हैं दुनिया में? नहीं है। बिल्कुल ठीक। और अगर दुनिया में कहीं ऐसा मल्टी कल्चर सोसाइटी नजर भी आती है तो वो इंडियंस की वजह से नजर आती है। आप उस कल्चर को और उस खूबसूरती को खत्म कर देना चाहते हैं। तो इलाज क्या है? इलाज क्या? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ वक्त में एंटी CAA प्रोटेस्ट हुए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह डेटा दिया है, 2019 में 22 लोगों की जानें गईं, 83 लोग जख्मी हुए, 883 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये डेटा जो है ये बहुत सारी परेशानियां खड़ा कर रहा है। खासतौर से इस मामले में आपका क्या रोल रहा, आपने इसमें क्या किया है, और इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनको आप कानूनी मदद दे रहे हैं? ये मैं अभी फौरन जवाब नहीं दे सकूंगा इस सवाल का, क्योंकि कानूनी मदद की बात कर रहा हूं मैं कि क्या पोजीशन है, किस तरह से, कितने केस हैं, तो आप इतना स्पेसिफिक सवाल करेंगे। लेकिन एक बात तय है, जिन लोगों ने मुल्क भर में
یہ تحریک چلائی اور ایک اپنا جو ڈیموکریٹک فنڈامنٹل رائٹ تھا اس کا استعمال کیا. اس کے اوپر سرکار نے جو دمن کا رویہ اختیار کیا وہی یہ بتاتا ہے کہ یہ سرکار جو ہے وہ جمہوریت کی، ڈیموکریسی کی دشمن سرکار ہے. چلیے میں بات کے رخ کو تھوڑا سا بڑھتا ہوں. بہت سارے لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو ایک نفرت سماج میں دکھ رہی ہے، کسی ایک حصے میں نظر آتی ہے، اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں جو رہنما ہیں، جو مذہبی لیڈرز ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں. اب ہم ایک گلوبلائزیشن کے دور میں بہت وقت سے ہیں، کہیں بھی کچھ گھٹتا ہے تو اس کا اثر ہمارے ملک پہ بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں کچھ ہوتا ہے تو اس کا اثر دوسرے یہاں ہوتا ہے. ابھی بہت زیادہ شور طالبان کا ہو رہا ہے، تو طالبان جو کچھ کر رہے ہیں اس کی حمایت مسلمانوں کی طرف سے یہاں کے رہنما کرنے لگے، مبارکباد دینے لگے، اس کا نقصان مسلمانوں کو یہاں ہو رہا ہے. تو اس پر آپ کا کیا رخ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر طالبان کسی جگہ آئے ہیں، اپنے ملک میں آئے ہیں، تو اس کے اوپر انڈیا کو، انڈیا کے لوگوں کو اعتراض کرنے کا حق ہے، لیکن آپ ایک مرتبہ اس کو دیکھیے تو کہ کیا ہو رہا ہے. آپ نہیں دیکھیں گے. مسلمانوں سے یہ سوال کریں گے کہ صاحب آپ خوش کیوں ہو گئے؟ سوال کرنا پڑتا ہے نا. جب جماعت اسلامی اپنی ویب سائٹ پہ کچھ لکھ دے، جب دیوبند سے آنے والے ایک بڑے عالم یہ کہہ دے کہ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، تو مجھے سوال پوچھنا آپ یہ کہیے کہ میں ہوں یہاں آپ کے سامنے موجود ہیں، 200 سال پرانی آرگنائزیشن ہے جمعیت علماء ہے، آپ کے سامنے یہاں موجود ہوں، اور میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ وہ آرگنائزیشن ہے جس نے افغانستان میں گورنمنٹ ان ایگزائل بنائی تھی. آپ کو معلوم ہے مولانا محمود حسن دیوبندی، جو دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، اپنے 6 شاگردوں کو جو سب کے سب مولوی تھے، ملا تھے، ان کو وہاں بھیج کر گورنمنٹ ان ایگزائل بنائی تھی افغانستان میں، اور 99.9% مسلمانوں کی سرزمین تھی وہ. اور پریزیڈنٹ مولانا محمود حسن کو بننا چاہیے تھا، نہیں راجہ مہندر پرتاپ کو بنایا تھا. اس سوچ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ایک سیکنڈ آپ کے سوال کے جواب پہ آ رہا ہوں، یہ تمہید تھی. اس سوچ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں رضوی صاحب، اس سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں اس انڈین سب کانٹیننٹ میں میرا ملک انڈیا اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنے کے بجائے لیڈنگ رول پلے کرے. انڈیا کا ایک لیڈنگ رول ہے اس انڈین سب کانٹیننٹ میں. ابھی دنیا کی بات نہیں کرتا میں، حالانکہ خواب تو ہمارا یہ ہے کہ دنیا کو لیڈ کرے انڈیا، اور آ جائے گا یہ وقت. امریکہ کا پچھلگو بننے کی انڈیا کو ضرورت نہیں تھی اور نہ ہے. ٹھیک ہے. اور امریکہ جس کو اپنا پچھلگو بنا کے رکھتا ہے اس کو آخر میں اکیلا چھوڑ کے جاتا ہے. اشرف غنی کو اکیلا چھوڑ کے گیا ہے امریکہ. اور پاکستان اتنے دنوں اس کا پچھلگو بنا رہا تو پاکستان کا کیا حشر ہے. ٹھیک ہے. تو پلیز انڈیا کو بچانا ہے. لیکن بہت سارے لوگ، ایک سیکنڈ ابھی میری اصلی بات تو ہوئی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں انڈیا کو لیڈنگ رول پلے کرنا ہے ورلڈ میں، دنیا میں. کیسے کریں گے؟ باہر ہو کے کریں گے، اندر رہ کے کریں گے. آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ یا پڑوسیوں کے پڑوسیوں کے ساتھ کس رویے کے ساتھ زندگی گزاریں گے؟ بہتر رشتے. آپ بہتر رشتے، سب سے ضروری چیز ہے بہتر رشتے. پاکستان کی بات میں کرتا ہی نہیں، ورنہ یہ فوراً فرمان جاری ہو جائے گا کہ انہیں پاکستان بھیج دو. ہمیں پاکستان بھیجنے کی تیاری شروع ہو جائے گی. بیانات آئیں تو میں پاکستان کی بات ہی نہیں کرتا. لیکن بھیا تمہارا تو بہت پرانا رشتہ ہے، پاکستان تو تمہارا حصہ تھا، افغانستان تو اس سے بھی زیادہ پرانا رشتہ ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جب بھی طالبان کی بات ہوتی ہے تو مولانا محمود مدنی جو ہیں راجہ مہندر پرتاپ کی بات ایک پردے داری کے طور پر کرنے لگتے ہیں. ارے بھیا وہ طالبان کے آنے سے بہت پہلے راجہ مہندر پرتاپ آئے تھے. یہ تو ہسٹری آپ کو سنانی ضروری ہے. جی، لیکن آپ جس مکتب فکر سے آتے ہیں، آپ دیوبند سے آتے ہیں، اور طالبان کی جو سوچ ہے وہ ایک ہی سوچ ہے، یہ بات کہی جاتی ہے. اب ذرا آپ اس کو صاف کیجئے، کلیئر کیجئے کہ طالبان کی جو سوچ ہے اور جو آپ کی فکر ہے، کیا وہ دونوں ایک ہے یا علیحدہ ہے؟ یہی میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ سے مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ آپ یہ سوال کریں گے میرے سے. یہ سوال جانتے ہیں، یہ سوال مسلمانوں سے پوچھا جا رہا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں، مسلمان سے پہلے یہ سوال پوچھا، اتنے سال تو مسلمان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ تم ہندوستانی ہو یا پاکستانی ہو. اب وہ سوال پرانا ہو گیا.
تو اب ایک نیا سوال آ گیا. یا سوال ہو سکتا ہے آپ نے چھوڑ دیا ہو کہ چلو اس کو چھوڑ دو, ابھی ایک نیا سوال کھڑا کرو کہ تم طالبانی ہو, طالبان کی تمہاری سوچ ایک ہے. اچھا اگر میں یہ کہوں میری اور طالبان کی سوچ ایک ہے تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے اور یہ سوال ہی نہیں ہونا. دیکھیے آپ ہو کیا رہا ہے, آپ کی برادری نے, ایک میری برادری ایک آپ کی برادری, آپ کی برادری نے مسلمانوں کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے, مسلمانوں کو ڈیمونائز کرنے کے لیے, مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے 5-10 سوال آپ نے اکٹھے کر رکھے ہیں. سوری آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, رضوی صاحب ناراض مت ہوئیے گا. آپ کی برادری نے جواب سوال کر دینے بہت آسان میں ہرگز علمی اعتبار سے اس بات کا جواب دیں. میں ہرگز کسی بھی ایسے آؤٹ فٹ کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. میرا ایسوسیشن انڈیا کے ساتھ ہے. آپ کو پرابلم, آپ کی برادری کو پرابلم اسلام سے ہے. آپ مجھے اس کا جواب دیجئے کہ آپ کو اسلام سے کیا پرابلم ہے, آپ کیوں پریشان ہیں اسلام سے, مجھے یہ بتائیے. یہ سوال آپ نے عوام کے بیچ کتنا پہنچایا, اس کا جواب کیسا ہے, اس کا نتیجہ ہمارے سامنے. سر آپ سے سوال ہے, اسلام سے کیا پرابلم ہے؟ بھئی ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے نا, پریشان ہے. تو جب اسلام سے پریشانی نہیں ہے تو پھر تو کوئی دقت ہی نہیں ہے. پرابلم تو اسلام ہے نا. آپ نے اسلام کو, اس ملک میں موجود اسلام کو اپنے لیے پرابلم سمجھ لیا. چلیے اس کو تھوڑا اور آسان کرتے ہیں. میں طالبان جو بات کہہ رہا ہے کہ بچے اور بچیاں, بیٹے اور بیٹیاں ساتھ میں نہیں پڑھ سکتے, وہی بات آپ کے چچا کہہ رہے ہیں. تو بڑا لوگ جو ہیں ایک طرح سے ملا لیتے ہیں کہ بھئی جو وہ فکر ہے وہی فکر یہاں پر ہے. اب آج کے وقت میں بیٹے اور بیٹیاں ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے, لڑکے لڑکیاں کو ایڈ میں نہیں پڑھ سکتے. اس بات کی کیا کوئی اسلامی حیثیت ہے اس کی؟ بات دیکھیے, بات اب آپ اسلام پر لے آئے ہیں اور میں وہی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پرابلم کیا ہے آپ کو. آپ اپنی پرابلم کی سولوشن ڈھونڈیے پہلے اور اپنا مائنڈ صاف کیجیے. اسی سولوشن کے لیے ہم نے آپ کو ہاں تو وہ وہیں سے پرابلم آ رہی ہے رضوی صاحب. پرابلم یہاں سے آ رہی ہے کہ اسلام کا نام آئے گا تو دقت ہوگی, اسلامک ایجوکیشن ہوگی تو دقت ہوگی, مدرسہ بنے گا تو دقت ہوگی, ہم لڑکیوں کی ایجوکیشن کی بات کریں گے تو بھی دقت ہوگی, لڑکوں کی ایجوکیشن کی بات کریں گے, آپ اسکول بنانا چاہیں آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں, مدرسہ بنانا چاہیں آپ کے لیے آسان ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, ایک ساتھ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. آپ کو میں اسی چھوٹے سے وقت میں آپ کو ایک قصہ سنا دیتا ہوں. میں نے دہرادون میں ایک ریزیڈینشل سی بی ایس سی کا اسکول بنانے کے لیے زمین, سی بی ایس سی کا اس کے لیے ایفیڈیوٹ فائل کیا اور وہ زمینیں خریدنے کی مجھے پرمیشن مل گئی. میں نے زمینیں خرید لی. اس کے بعد اس کے خلاف لوگ کہاں کہاں گئے اور وہاں سے 11 کلومیٹر دور, آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا, وہاں سے 11 کلومیٹر دور ہے انڈین ملٹری اکیڈمی. رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ انڈین ملٹری اکیڈمی پر اٹیک ہونے کا خطرہ ہے. اس زمین کے بیچ میں اور انڈین ملٹری اکیڈمی کے بیچ میں 27-28 انسٹیٹیوشن چلتے ہیں اور 11 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے. اور انڈین ملٹری اکیڈمی کو سی بی ایس سی کا اسکول کیونکہ مسلمان بنا رہے تھے, جمعیت بنا رہی تھی, تو خطرہ ہو گیا تھا. آپ کو معلوم ہے اس کو 20 سال میں نے کیس لڑا ہے, کیس میں نے جیتا ہے, اسکول میں کیا فرق, کیس میں نے جیتا ہے وہ. اس کے باوجود مجھے آخر میں وہاں سے بند کرنا پڑا اور زمین کو سیل کرنا پڑا, نہیں بنا سکتے. روزانہ مدرسوں کو گالیاں دی جاتی ہیں, مدرسے اور اسکول میں کیا فرق ہے؟ یہی تو میرے بات, یہ ایک الگ بات ہے. تو دونوں کا کریکولم الگ ہے, اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے, ورنہ تو مدرسے کا مطلب تو اسکول ہی ہے. اگر آپ ورڈز کی بات کریں گے تو میننگ اسکول ہی ہے اس کے, مدرسے کے. جو مدرسہ وہی اسکول. اور ہم لوگ 3000 سے زیادہ پرائمری اسکولز چلاتے ہیں مدرسوں کے ساتھ. ابھی ہم نے 200 یو پی میں اور 200 مہاراشٹر میں اور 200 گجرات میں مدرسے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جن کے اسٹوڈنٹس کو ہائی اسکول کرائیں گے NIOS سے. تو ہمارا وہ کام جو ہے, وہ کرنے کا جو کام ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن وہ پریشانی, پرابلم ہے اسلام, اس پرابلم کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اس پرابلم کو ٹھیک کرنے کی بھی ذمہ داری عالم دین کی ہے, آپ جیسے لوگ. ہاں, ہماری پرابلم نہیں ہے. وہ چشمہ آپ کو تو اچھا ہے کہ آپ نے چشمہ نہیں لگا رکھا ہے, تو چشمہ آپ کو بدلنا پڑے گا.
چشمہ بدلوائیے پھر. اچھا دیکھیے ابھی طالبان والے مسئلے پہ تھوڑی بات صاف نہیں ہوئی, تو ایک بار آپ ذرا یہ بتا دیجئے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا کیا طالبان سے کوئی کنیکشن ہے, کوئی رشتہ ہے یا ہونا چاہیے؟ دیکھیے ایک مسلمان کا بھی ہم سے کوئی مطلب ایک ہم الگ الگ رشتے ہوتے ہیں, ایک میرا اور آپ کا رشتہ ہے, وہ رشتہ ہے, اس کو کون توڑے گا, کون کاٹ سکتا ہے؟ واسودیو کٹمبکم والا. اب واسودیو کٹمبکم آپ نے کہا تو بہت اچھی بات ہے, وہی رشتہ ہے, تو اب اس رشتے کے حساب سے ہمارا سب کے ساتھ وہ جو غلط کام کریں گے وہ غلط کام کا الزام. آپ دیکھیے, آپ نے ایک طرف ویسٹ ہے اور ویسٹرن سوچ ہے, اور دوسری طرف انڈیا ہے اور انڈین سوچ ہے. آپ دونوں کو ایک دوسرے سے لڑائیں گے تو گڑبڑ ہوگی, اور اگر اس کو سلیقے سے چلایا جائے گا تو بڑھیا سے چلے گا. بہت پہلے میں نے آپ سے ایک اور سوال پوچھا تھا کہ ایک شخص کے ہاتھ میں تلوار ہے, کھلی ننگی تلوار ہے, اور ایک شخص کے گلے پہ وہ پھیر رہا ہے اور یہ کہتے ہوئے اللہ اکبر, نعرے تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے پھیر رہا ہے. آپ کیسے اس بات کو ڈیفینڈ کریں گے؟ بھائی وہ اسلام نہیں ہے, اس کو کبھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا, کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. بس میں اسی سوال کا آپ سے جواب جاننا چاہتا ہوں. کبھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, اب ذرا اور آگے کی طرف بڑھتے ہیں. اردو کے لفظوں سے بھی ایک طرح کا بیر, ایک طرح کا کنارہ کشی کا دور چل رہا ہے. کچھ وقت پہلے آپ نے ابا جان کا سلسلہ دیکھا سنا, پھر چچا جان کی بھی انٹری ہوئی. ہم نے دیکھا کہ اتر پردیش کے بہت سارے مسلمانوں سے جب میں بات کرتا ہوں تو اکھلیش نے جس طریقے سے ریاکٹ کیا ابا جان والے بیان پر, جسے لگا کہ وہ خود کو کنارے کھینچ رہے ہیں. تو پھر اب سوال مسلمانوں کے پاس یہ ہے کہ وہ جائے تو جائے کہاں, کس کے پاس جائے؟ اب کچھ دنوں میں بابا جان آ جائیں گے, تھوڑی دیر میں شام کو آنے والے ہیں آپ کے پاس بابا جان آنے والے ہیں نا. تو مسلمانوں کے ذہنوں کو آپ کیسے تیار کریں گے, ان کو کیسے آپ اس بات کے لائق بنائیں گے کہ اس طرح کی جو کوششیں راجنیتک طور پر ہوتی ہیں اس کا وہ جواب آسانی سے دے سکیں؟ مسلمان کو نہیں بنانا ہے, اس سوسائٹی کو بنانا ہے, انڈیا کو بننا ہے. انڈیا کے لوگوں کو سمجھنا ہے, پہچاننا ہے کہ کون سی بات کس پرپس سے کہی جا رہی ہے. اگر وہ بات جینیون کنسرن کے ساتھ کہی جا رہی ہے تو اس کے ایڈریس کرنے کا انداز دوسرا ہوگا, اور اگر بیوقوف بنانے کے لیے کری جا رہی ہے تو لوگ اس کا جواب خود دیں. ہو کیا رہا ہے, ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے. مسلمان بنا کے مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں, سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں کہ انہیں مسلمان دکھا کر کے, میری داڑھی ٹوپی کرتا پیجامہ دکھا کر کے اس کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. ریئل ایشوز سے اس کی توجہ ہٹائی جا رہی ہے. ابھی جو جتنے ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں ان میں سے 90% ایشوز صرف اس لیے کھڑے کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے ان کے ووٹ لیے جا سکے. تو آپ کی اتنی ساری ہندوستان میں برانچز ہیں, آپ کوئی آپشن دے سکتے ہیں اس پر میں جواب لوں, کیونکہ یہ آج کی بریکنگ نیوز ہو سکتی ہے اگر آپ نے اس کا صحیح میں جواب دیا. لیکن میری ساتھی میناکشی کوئی سوال پوچھنا چاہتی ہیں آپ سے. میناکشی, آپ کا سوال. مولانا جی, آپ نے ابھی کہا کہ ایک قصہ آپ نے ایئرپورٹ کا بتایا کہ آپ چہل قدمی کر رہے تھے اور چہل قدمی کرتے وقت آپ کے من میں یہ شنکا آئی, آپ کو یہ ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا لباس دیکھ کر, داڑھی ٹوپی دیکھ کر کہ سیکیورٹی آ جائے اور آپ کو پکڑ لے اور آپ سے پوچھ تاچھ کرنے لگے. اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ سوسائٹی میں ایک ڈر بھی کریٹ کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو بیوقوف بھی بنایا جا رہا ہے. سوسائٹی کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, مسلمان کو نہیں, پوری سوسائٹی کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. جی, تو میں اگر ان دونوں سوالوں کو دونوں قصوں کو جوڑتے ہوئے آپ سے یہ پوچھتی ہوں, مسلمانوں کو ڈرا کون رہا ہے؟ حسین رضوی آپ سے بات کر رہے ہیں یا میناکشی جوشی آپ سے سوال پوچھ رہی ہیں, ان کی عید میری عید ہے, میری دیوالی ان کی دیوالی ہے, تو پھر یہ ڈر کس بات کا ہے اور کہاں ہے؟ ایک مہینے میں 24 انسیڈنٹس ہوئے ہیں, آپ کو معلوم ہے, صرف ایک مہینے میں 24 انسیڈنٹس ہوئے ہیں کہ اکیلے آدمی کو 20 آدمیوں نے 30 آدمیوں نے مل کر مارنا شروع کر دیا, ان میں سے کچھ مر بھی گئے. اور بدقسمتی سے جو لا انفورسنگ ایجنسیز کا جو ری ایکشن ہونا چاہیے اس طرح کے کسی انسیڈنٹس پہ, کسی کے ساتھ بھی ہو برا ہے, کوئی بھی کرے برا ہے, یہ ہے یا نہیں ہے نا یہ؟ لیکن یہ ایشو تو لا اینڈ آرڈر کا ہے نا بھائی, یہ تو آپ نے 20 اس کا تعلق ہندو مسلمان کسی بھی اور دھرم سے کیسے؟ ایگزیکٹلی, آپ نے بہت اچھی بات کہی. میرے ایک دوست نے یہ بات کہی تھی مجھے کہ کچھ انسیڈنٹس کو پوری سوسائٹی کا ریفلیکشن نہیں ہوتے. کچھ انسیڈنٹس میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ کچھ انسیڈنٹس پوری سوسائٹی کا ریفلیکشن نہیں ہوتے, اور یہ اس ملک کی میجورٹی سوسائٹی پر بھی لاگو ہوتا ہے اور مائنورٹی سوسائٹی پر بھی لاگو ہونا چاہیے, سب پہ لاگو ہوتا ہے نا. لیکن مسلمانوں کے معاملے میں اس کو دوسری طرح ہوتا ہے اور دوسروں کے معاملے میں دوسری طرح ہوتا ہے. یہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. یہی میرے ملک کی خوبصورتی کیا ہے, یہاں ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہے.
پر ابھی کریٹ ہو رہا ہے کہ ٹیررزم کا قصہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے ہاں یہ ٹھیک ہے کہ سب مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہیں، لیکن سب ٹیررسٹ تو مسلمان ہیں، حالانکہ گنتی کو چھوڑ دیتے ہیں، نکسلائٹس کو چھوڑ دیتے ہیں، فلاں کو چھوڑ دیتے ہیں، فلاں کو چھوڑ دیتے ہیں، فلاں کو چھوڑ دیتے ہیں، نام گنائیں گے تو ٹائم جائے گا۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے اس کو ختم کرنا ہے، اور میں نے ابھی بتایا آپ کو اگست کے مہینے کے اور یہ 24 جو میں بتا رہا ہوں یہ وہ نہیں ہے جو میڈیا کے تھرو جمع کیے گئے ہوں، میرے پاس ہر ایک کی ایسی ڈیٹیل موجود ہے کہ میں اس کو کورٹ میں لے جا سکتا ہوں کہ اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں۔ تو یہ انسیڈنٹ جب ہوتے رہیں گے اور پھر آپ بھی بحث میں آپ اور رضوی صاحب آپ اور رضوی صاحب دونوں مل کر کے اس کو یہ بتائیں گے کہ دیکھو یہ مسلمان ہی ایسا کر رہے ہیں، مسلمان ہی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، تو مسلمان آئسولیٹ فیل کرے گا یا نہیں، سپریس فیل کرے گا یا نہیں؟ دیکھیے میڈیا کو دوش دینا یہ ایک پرمپرا سی اب میں بالکل میں واپس لیتا ہوں، میں آپ کی بات واپس لیتا ہوں، آپ بالکل وہ فیل نہیں کیجئے، میڈیا نے مجھے بھی موقع دیا ہے آنے کا۔ میں اپنی بات ختم کر رہی ہوں، بس میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب مولانا صاحب یہ کہیں گے کہ انہیں ایئرپورٹ جیسی سرکشت جگہ پر بھی ڈر لگتا ہے تو عام مسلمانوں تک بھی یہ میسج جاتا ہے۔ ہاں بالکل، عام مسلمان یہ فیل کر رہا ہے، میں عام مسلمان کی زبان بول رہا ہوں، اگر میں نہیں بولوں گا عام مسلمان کی زبان تو اور کون بولے گا؟ پھر فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا محمود مدنی، ان کی آرگنائزیشن جمعیت علماء ہند دیوبند جیسے آرگنائزیشن کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کے لیے؟ خاص طور سے سوسائٹی کا ایک بڑا حصہ مسلمان ہے، اور خاص طور سے اگر اتر پردیش کی ہم بات کر لیں 20% کی آبادی قریب اس کی یہاں ہے، وہ ڈر اس کے اندر سے کیسے ختم کریں گے؟ ذرا تلخیوں کا مزہ لو تو جانے، ہماری طرح دل لگا لو تو جانے، پہاڑوں کو ہم نے اٹھایا ہے دل پر، رضوی صاحب پہاڑوں کو ہم نے اٹھایا ہے دل پر، تم ایک کنکری بھی اٹھا لو تو جانے، ستم سہتے جاؤ، ستم سہتے جاؤ، وفا کرتے جاؤ، تڑپتا ہو دل اونڈے آتے ہوں آنسو، اور اس حال میں مسکرا لو تو جانے، ذرا تلخیوں کا مزہ لو تو جانے۔ دیکھیے مسلمانوں کی وراثت پر میں نے بہت کام کیا ہے، اور انڈیا ٹی وی پر ایک بہت کامیاب شو بھی میں نے دیا اس پہ، اور مجھے خبر ہے کہ دیوبند سے لے کر کے غازی آباد کے لونی تک کیسے مسلمان عالموں کی لاشیں ہر ایک پیڑ پر لٹکی ہوئی تھی، کس طرح کی خدمت انہوں نے انجام دی ہے۔ لیکن آج کے وقت کی بات ہو رہی ہے، اور ابھی جو میناکشی کے سوال سے پہلے میں نے آپ سے جو بات پوچھی تھی، اگر سوسائٹی کو ایز اے ہول سوسائٹی کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، مسلمان اتنا سپریس ہے، تو کیا مولانا محمود مدنی جن کا ایک سیاسی چہرہ بھی رہا ہے کچھ وقت پہلے تک، ابھی کے وقت میں شاید اس طریقے سے آپ ایکٹیو نہیں ہیں، تو کیا سوسائٹی یہ امید کر سکتی ہے کہ آپ کوئی آپشن دے سکتے ہیں، کوئی وکلپ پیش کر سکتے ہیں؟ ایک ملک میں ضرورت ہے، ایک بہت بڑا گیپ ہے، ایماندار، نشٹھاوان، سچے، مخلص، ہم لوگ کہتے ہیں نشٹھاوان ہی کر لیں، ایسے پولیٹیکل پارٹی اور سسٹم پولیٹیکل پرسنالٹیز کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے ملک میں یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے، اویلیبل نہیں ہے، اور آف کورس اگر کچھ لوگ اچھے لوگ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر کے ایسا کچھ کریں تو وہ اچھے لوگ مدنی صاحب کیوں نہیں ہو سکتے؟ نہیں، وہ ہر ایک آدمی کا کام کرنے کا الگ الگ وہ ہوتا ہے، ہمارا نہیں ہے، نہیں کر سکتے ہیں، ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن یہ کہ ضرورت ہے، اس کو مانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، چلیے اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ مظفر نگر کے دنگوں کا بھی ذکر کر لیتے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ 8 سال میں صرف 7 لوگوں کو اس میں دوشی قرار دیا گیا، 1117 لوگوں کو بری کر دیا گیا، اور اس سے بھی بڑی بات تو یہ ہے کہ سریش رانا اور سنگیت سوم جیسے لوگ جو MLA ہیں، منتری ہیں، 77 مقدمے ایسے ہیں جن کو بنا ٹھوس وجہ بتائے واپس لے لیا گیا۔ تو یہ ساری وجہیں مسلمانوں میں ایک اور فکر یہ پیدا کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ ایک الگ طرح کا رویہ سرکار نے اپنا رکھا ہے۔ تو اس طرح کے معاملوں میں آپ نے کیا کیا ہے اب تک، اور جمعیت کا اس میں کیا رول رہا؟ دیکھیے، مظفر نگر اسپیسیفک آپ سوال کر رہے ہیں، یو پی کی بات کر رہے ہیں اس لیے مظفر نگر کو ذکر ہاں ٹھیک ہے۔ تو مظفر نگر کے انسیڈنٹ جن جن وجوہات سے ہوئے وہ بھی ایک لمبی لسٹ ہے۔ نہیں، کوئی سوال آپ نے کیا
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पर सवाल पूछ रहा है कि बगैर कोई ठोस वजह बताए 77 मुकदमे वापस ले लिए गए। देश की सबसे बड़ी अदालत ये सवाल कर रही है, तो आपकी तो जिम्मेदारी और बड़ी बनती है। जी हाँ, सही है। तो ये जो सिचुएशन मुल्क में बनाई जा रही है, सिर्फ ये एक मुजफ्फरनगर नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। दो तरफा वार हो रहा है, एक तरफ केसेस लगाए जा रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि 5 साल तक केस लड़ा जाएगा। जब केस लगेगा तो उसको बहुत बड़ा मुजरिम बना के पेश किया जाएगा। मेरे ऊपर केस लगेगा, वो खूब चलेगा, इसने ये किया, इसने ये किया, इसके पास यहां से पैसे आए, इसने ये फला काम किया, फला काम किया, फला काम किया। 5 साल केस चलेगा, 7 साल केस चलेगा, मालूम हुआ बरी हो गए। तो केस लगाने में भी और केस हटाने में भी कोई जवाब नहीं है इन सरकारों का, कोई जवाब नहीं। मौलाना कलीम को जानते हैं आप? कौन नहीं जानता? आप मुझसे ज्यादा तो आप जानते हैं। तो क्या हुआ पिछले वक्त में? एक बड़ा इल्जाम उन पर लगा। हमने फैसला किया है, उनका केस हम लड़ेंगे, हम डिफेंड करेंगे उनको। ठीक है, पूरी पूरी ताकत से। जो इंडिया का हमारा सिस्टम है, संविधान ने जो हमें जितने तरीके दिए हैं डिफेंड करने के, सारे तरीके इख्तियार करने की हर मुमकिन कोशिश। सरकार ये कह रही कि बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। यही कह रहा हूं मैं कि सरकार ऐसी सरकार जो 4.5 साल के बाद अचानक उसकी आंख खुल गई धर्मांतरण, वो तो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, आज नया काम तो है नहीं कोई। वो तो वो अच्छा, और उसमें भी डबल स्टैंडर्ड है। दूसरी तरफ कुछ और हो रहा हो तो उसके लिए अलग स्टैंडर्ड है और दूसरे के लिए अलग स्टैंडर्ड है। तो सब अलग अलग स्टैंडर्ड से तो काम नहीं होना चाहिए। देखिए, बार बार सवाल घूम के उसी पे आ रहा है कि फिर ये अगर 2 अलग अलग स्टैंडर्ड हैं तो ये स्टैंडर्ड एक तरीके का हो जाए सारी आबादी के लिए। इसके लिए आपकी जो जिम्मेदारी, उसी पर सवाल आकर के फिर टिक जाता है। हाँ ठीक है, हमारी जो जिम्मेदारी वो हमें पूरी करनी चाहिए, सबको पूरी करनी चाहिए, आपको भी पूरी करनी चाहिए, मुझे भी पूरी करनी चाहिए। आप वॉइस हैं, आवाज हैं, और वही आवाज हम यहाँ उठा रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। अच्छा, मोहम्मद कलीम साहब की मुलाकात, जो मौलाना मोहम्मद कलीम है, उनकी मुलाकात गिरफ्तारी के ही महीने में मोहन भागवत साहब से हुई, और उसके बाद फिर अचानक से तो बहुत सारे लोगों ने यह सवाल पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े शख्स की मुलाकात हो रही थी मौलाना मोहम्मद कलीम से, और उसके चंद दिनों बाद ही खबर आती कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो बहुत सारी शंकाएं मुसलमानों के जहनों में हैं, तो उन शंकाओं का जवाब कैसे मिलेगा? तो भागवत साहब से पूछना चाहिए कि आप किसी को बुलाते हैं, बुला के मिलते हैं, कॉन्फ्रेंस में शरीक करते हैं और बाद में गिरफ्तार करवा देते हैं। तो अब आगे मिलने वालों को होशियार रहना चाहिए। कोई छोटा, वो तो सिर्फ गिरफ्तार हुए हैं, कोई और होगा तो एनकाउंटर हो जाएगा उसका। लेकिन अभी तक मुझे ये क्लियर पिक्चर नहीं मिल पा रही कि जमीयत के प्रेसिडेंट के तौर पर जो आपकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, मुल्क की इतनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन, इतनी सारी काम आप कर रहे हैं, वो इन सारी चीजों में किस तरह का और कितना रोल प्ले कर रही है। उसके बावजूद इस तरह की चीजें लगातार हो रही हैं, हालांकि आपने कबूल किया कि आपकी कुछ कमी रही है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे बीच से कुछ सवाल भी हमारे पास, प्लीज आप अपने सवाल को करें, अपना नाम बताएं फिर सवाल पूछें। आदाब, मेरा नाम जाफर मीर अब्दुल्ला है। तकरीबन 300 बरस से हमारा ख़ानदान यहाँ लखनऊ में है। अभी ये देखा गया कि ख़ास तौर से जो हमारी एक गंगा जमनी तहजीब है, उसका जो एक इतिहास है, इसमें तो आपस में मेलजोल है, उसमें दरार पैदा की जा रही है क़स्दन। आपने जो भी फरमाया, ये आपकी बातें बहुत ही लॉजिकल हैं, बहुत ही गंगा जमनी तहजीब के तहत आप बात कर रहे हैं और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अभी हाल में ये देखा जा रहा है कि इसमें ख़ास तौर से दरार पैदा की जा रही है, और जैसा आप डबल स्टैंडर्ड फरमा रहे हैं, बिल्कुल वैसा हो रहा है। हम लोग डरते तो नहीं हैं, लेकिन महसूस ज़रूर करते हैं कि कुछ लोग डर रहे हैं, कुछ लोग ना डरते हुए भी खामोश हैं। उनकी ज़बान अगर खुलती है, अगर वो हक़ की बात करते हैं, तो उनकी ज़बान को दबाने की कोशिश की जाती है, उसको काटा जाता है, या उसके ऊपर गलत मुकदमात दायर करके उनको बंद कर दिया जाता है। अभी एक अफसोस की बात यह हुई कि मुहर्रम, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 1400 बरस पहले इंसानियत की बका के लिए और जो मजलूम हैं उनकी बका के लिए और उनके हक़ के लिए यजीद जैसे एक जाबिर और शातिर, जो कि अपने को मुसलमान कहता था, लेकिन वो सिर्फ एंटी इस्लामिक बातें करता था, यानी उन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
کا جو غم اور احتجاج کے طور کے اوپر یہ محرم منایا جاتا ہے، اچھی باتیں کی جاتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ بہتر ہو. اس سرکار نے ابھی جو ہے انہوں نے جو تعزیہ بناتے تھے ان پر پابندی، جو گھروں میں عزاداری کرتے تھے ان کے گھر میں تعزیہ نہ رکھنے کی پابندی، جو تعزیہ اٹھاتے تھے ان پر پابندی، اور جو دفن کرتے تھے ان پر پابندی. نواب صاحب تو یہ سوال پہ آ جائیں. سوال یہی ہے میرا کہ ایسا کیوں، یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہے؟ اور پھر اس لیے کہ جنہوں نے انسانیت کی بقا کے لیے سب کیا، آپ جو ہیں اور چیزوں کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ آپ کے سامنے نہیں آتی. جی جو باتیں ہو رہی ہیں، نواب صاحب کی بات کو میں تھوڑا سا اس میں اور چیز بس یہ میرا یہی کہنا ہے. واضح ہو جائے. کرشن جنماشٹمی کے موقع پر نائٹ کرفیو ہٹا لیا گیا، اس کے بعد مولانا یعصوب عباس کی طرف سے باقاعدہ مانگ بھی کی گئی کہ نائٹ کرفیو محرم کے اعتبار سے بھی ہٹا لیا جائے. تو اس سلسلے میں کوئی بات آپ کی حکومت سے ہوئی تھی؟ نہ، اس سلسلے میں کوئی میرے سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا. اور ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ ان کو وہاں پہ کچھ کرنا ہوگا. اصل میں وہ لہجہ، وہ انداز میں اختیار نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ کہوں کہ کرشن جنم اشٹمی کے اوپر یہ کر لیا گیا اور یہ نہیں کیا گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشن کرنے کے لیے اور الیکشن کی کمپیننگ کرنے کے لیے ساری پابندیاں ہٹا لی گئی، اور جو لوگوں کے مذہبی وہ ہیں اس کے اوپر پابندی باقی رکھی گئی، اور اس میں بھی ایک خاص طبقے کے ساتھ معاملہ کیا گیا. تو یہ تو ناانصافی ہے، سراسر ناانصافی. اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائی آپ؟ اٹھنی چاہیے، ضرور اٹھنی چاہیے. اور جو لوگ جہاں جو کوشش کر رہے ہیں، اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، ان کو اٹھانا چاہیے. آف کورس میرے ذمے جو ہے وہ آپ کہیں گے تو میں ضرور اٹھاؤں گا، وہ بھی اٹھیں گے، ضرور اٹھیں گے. چلیے ایک بار پھر سے ہم یو پی کی سیاست پہ بات کرتے ہیں. اویسی صاحب آئے ہوئے ہیں، ہم نے ان کا پرفارمنس بہار میں دیکھا، ہم نے ان کا پرفارمنس بنگال میں دیکھا، اب وہ یو پی میں آئے ہیں اور اس اعلان کے ساتھ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اتر پردیش میں بہت سارا جو اپرادھیوں کے خلاف جو ایکشن ہوتا ہے اس میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، اور اب وہ مسلمانوں کو ان کا سیاسی حق دلانا چاہتے ہیں. آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اویسی کیا مسلمانوں کے رہنما ہو سکتے ہیں یا ہیں؟ آپ کسی آدمی کے بارے میں مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہیں؟ آپ بھی ووٹ کریں گے؟ ووٹ کریں گے، اس میں کیا ہے؟ تو آپ کو کون پسند ہے؟ آپ کو اویسی پسند ہے؟ آپ کو اکھلیش پسند ہے؟ آپ کو یہ پرینکا گاندھی ڈیپینڈ کرے گا پسند ہے؟ کہ راہل کینڈیڈیٹ پسند ہے؟ یہ یوگی آدتیہ ناتھ پسند ہے؟ ڈیپینڈ کرے گا کہ کینڈیڈیٹ کون ہوگا. یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ میں کس کو ووٹ اور دیتا ہوں. کس پولیٹیکل پارٹی سے آتا ہے یہ بھی؟ آف کورس اس کا بھی کچھ نہ کچھ کنسیڈریشن ہوتا ہی ہے، ہر ایک کو ہوتا ہے. آپ کا بھی ہوگا، میرا بھی ہوگا، اس میں کیا بات ہے. آپ اویسی صاحب کے بارے میں مجھ سے مت پوچھیے. اچھا، اس لیے کہ آپ مجھ سے اگر اکھلیش صاحب کے بارے میں پوچھیں گے، ان کے بارے میں بھی میرا جواب یہی ہوگا. ہاں، اگر یوگی صاحب کے بارے میں پوچھیں گے تو میرا جواب ڈیفرنٹ ہوگا. میں یوگی صاحب کو اتر پردیش کا سب سے ناکام اور سب سے گھٹیا چیف منسٹر مانتا ہوں. آپ مجھ سے پوچھ لیجیے. کچھ وجہ دے دیجئے کیوں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس راشٹر کی، راشٹر بھکتی کی، راشٹر نرمان کی، راشٹر سرکشا کی سب سے زیادہ سینہ پیٹنے والے لوگوں کی پارٹی سے آنے والے چیف منسٹر نے راشٹر کے ساتھ سب سے بڑا وشواس گھات یہ کیا ہے کہ راشٹر کے لوگوں کو اور اس پردیش کے لوگوں کو الگ الگ خانوں میں بانٹا ہے. اس سے بڑا جرم کچھ نہیں ہو سکتا ملک کے ساتھ دشمنی کے لیے. اس سے بڑا جرم کچھ نہیں ہو سکتا. سرکار دعویٰ کر رہی ہے، بہت سارے لوگ یہ مانتے بھی ہیں سوسائٹی میں، کہ لا لیسنس پہلے کے مقابلے ختم ہوئی ہے، کم ہوئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر پہلے کے مقابلے بہتر ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ پہلے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا بھارت والوں نے کہ اتنی لا لیسنس ہو سکتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے ہر لحاظ سے طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے الگ الگ طریقوں سے. آپ دیکھ لیجئے، یہ جو میں پولیٹیکل آدمی نہیں ہوں، پولیٹیکل مثال نہیں دینا چاہتا ہوں، لیکن کیونکہ خالص مسلمانوں کے اوپر آپ معاملہ فٹ کر دیں گے اس لیے پولیٹیکل مثال دے رہا ہوں. جو ابھی پنچایتوں کے چناؤ ہوا ہے، ایسی لا لیسنس اور غنڈہ گردی تو کبھی ہوئی نہیں ہوگی جیسی اس مرتبہ ہوئی ہے اتر پردیش میں. اور جرمانہ اور فائن وصولنے کا صرف ایک معاملہ مجھے اس معاملے میں ملا، جبکہ اینٹی سی اے والے میں بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہوئی. تو اس کے خلاف بھی آپ نے کوئی آواز اٹھائی؟ آپ گئے یوگی صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے حکومت تک؟ وہ اس قابل کہاں سمجھتے ہیں کہ وہ کسی ایسے کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، مل لیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو کون جائے گا؟ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک
خاک ہو جائیں گے ہم لیکن تجھ کو خبر ہونے تک. لیکن دعویٰ تو یہ کیا جا رہا مدنی صاحب کی جتنی بھی سرکاری یوجنائیں ہیں اس کا فائدہ سوسائٹی کے سبھی طبقوں تک پہنچ رہا ہے، وہ چاہے سرکاری گھروں کا معاملہ ہو، اجولا یوجنا ہو، فری راشن دینا ہو، ویکسینیشن کا معاملہ ہو، یہ ساری چیزیں سب تک پہنچ رہی ہیں. وہ دعوے تو بہت سارے کر رہے ہیں وہ، اور دعووں میں جھوٹ زیادہ ہے، سچائی تو شاید ہوگی ہی نہیں. تو اس دعوے کو کے اوپر میں کیا تبصرہ کروں گا؟ میں دعوے کے اوپر تبصرہ نہیں کروں گا. لیکن ایک بات صاف ہے، آپ کے پلیٹ فارم سے بہت صاف دو ٹوک کہنا چاہتا ہوں. نمبر 1، کوئی کتنا بھی ڈرائے، ڈرانے کی کوشش کرو، کیسے بھی حالات بنے، ملک کا مسلمان جس جگہ یہ لے جانا چاہتے ہیں وہاں انشاءاللہ کبھی نہیں پہنچا سکیں گے، کبھی نہیں پہنچا سکیں گے. مسلمانوں پر خاص طور سے کام کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے خلاف وائلنس کا جو معاملہ ہے وہ اب لو انٹینسٹی وائلنس اور ہائی ٹیرر کی طرف بڑھ رہا ہے. پہلے کے مقابلے جیسے بار بار یہ بات کہی جاتی کہ اب دنگے نہیں ہوتے، لیکن اب لو انٹینسٹی وائلنس ہے اور ہائی ٹیرر ہے، یہ مسلمانوں پر کام کرنے والی آرگنائزیشنز کہہ رہی ہیں. آپ کا تجربہ کیسا ہے اس معاملے میں؟ جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس سے ایگری کرتا ہوں، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. لو انٹینسٹی ہوتی ہے، ہائی ٹیرر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے علاوہ بھی جو ذلیل کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ سارے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، اس میں آپ کی برادری بھی شامل ہے. تو وہ سارا ہو رہا ہے، وہ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیے ہماری برادری بار بار آپ جو میڈیا کی طرف آ رہے ہیں وہ تو بڑا آسان سا کام ہے. نہیں آسان نہیں ہے، سب سے مشکل کام ہے. ہم اپنی ذمہ داری جو یہاں پر بیٹھ کھڑے ہو کر کے میری ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے آنے والے سوال آپ سے پوچھے جائیں، اور آپ جس کیپیسٹی میں مسلمانوں کے لیے کام کر رہے ہیں آپ کی ذمہ داریوں کا جواب لیا جائے کہ آپ کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس پر آپ نے کیا کیا کیا. آف کورس اب جو مسلمانوں کے خلاف بالکل مسلمانوں کے خلاف جو نفرت کا معاملہ ہے وہ ہندو بھائی بہنوں کے ذہنوں میں اگر نفرت بھری جا رہی ہے تو اس کو ختم کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے. آپ دیکھیں گے کشمیر کا ایشو کھڑا ہوا، اکیلی مسلم آرگنائزیشن تھی اس ملک میں. آزادی سے پہلے بھی اکیلی مسلم آرگنائزیشن تھی جس نے پاکستان بنائے جانے کا وروध کیا تھا. کس نے کیا تھا؟ آپ نے اس کا وروध؟ جمعیت علماء نے. جمعیت علماء ہند نے. ایک ابھی کشمیر کے ایشو پر اسی آرگنائزیشن نے کیا، اور اسی لیے کیا. ہم نے کہا ہم اس سے بالکل سہمت نہیں ہیں جس طریقے سے سینٹرل گورنمنٹ نے 370 کو ہٹایا ہے، اس سے بالکل سہمت نہیں ہے. ہمارا ماننا یہ تھا کہ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں سب کے ساتھ سماعت کر کے اور سہمتی لے کر، یا سہمتی نہیں بھی ہو تو کم سے کم سماعت کر کے پھر ایکشن لیا جاتا. تو ہم سہمت نہیں تھے، پھر بھی ہم نے یہ کہا کہ کشمیر کے معاملے پر سہمت نہ ہونے کے باوجود اب یہ کیونکہ لے لیا گیا ہے تو ہم اپنے دیش کے ساتھ ہیں. یہ کس لیے کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ ہم بی جے پی کے سپورٹ میں تھے. یہ بڑا حکمت والا یہ بیان ہے. سنیے یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اس لیے نہیں کیا کہ ہم پرائم منسٹر کے حمایتی تھے، اس لیے نہیں کیا کہ یوگی صاحب بہت اچھے ہو گئے تھے. اس لیے کیا کہ ہم ملک کے لوگوں کو ساتھ جڑ رہنا چاہتے ہیں اور جوڑ رکھنا چاہتے ہیں اپنے ملک کے ساتھ. وہ ہماری ذمہ داری اور فرائض میں سے سب سے ضروری کام ہے کہ لوگوں کو جوڑ کے رکھیں، اپنے ساتھ رکھیں. مسلمان بھائیوں نے بھی، بہت سارے لوگوں نے اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا. ارے انہوں نے تو سودا کر لیا. ہاں ٹھیک ہے، مان لو کہ سودا کر لیا، لیکن ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم ملک کی آواز میں اپنی آواز ملا کر کے رکھیں گے. میں کشمیر کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو انڈیا کے ساتھ رہنا ہے تو پھر جیسے سب رہ رہے ہیں ویسے رہو. حالانکہ ٹیکنیکلی غلط ہے میری یہ بات، کیونکہ ایک ایگریمنٹ بھی ہوا ہے ان کے ساتھ انڈیا کا. پھر دوسری بات یہ کہتا ہوں اگر نہیں رہنا ہے تو 370 کیا 380 بھی مل جائے تمہیں، یا 390 بھی مل جائے، یا کچھ اور بھی مل جائے، تو اس کا تمہیں کیا فائدہ ہوگا کیونکہ تمہیں رہنا نہیں ہے. تو اس لیے ہمارا بالکل کلیئر ہے. ملک میں بسنے والے لوگ، ہم خیال لوگ، برادران وطن، ان کے ساتھ مل کر کے رہنا ہے اور مل کر کے اس ملک کے لیے لڑنا ہے اور ملک کو آگے بڑھانا ہے. آپ جہاد کی بات کر رہے تھے تو میں کہتا ہوں جہاد تو ہمارے اوپر فرض ہے بھائی. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہم جہاد نہیں کریں گے؟ ہاں جی ہم جہاد کریں گے. جہاد ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے فرائض میں سے ہے. لیکن آپ اس کو اچھی طرح سمجھیے کہ اگر عبد الحمید اور عثمان، بریگیڈیئر عثمان اپنی جان دے رہے ہیں تو وہ ان کا جہاد ہے. نہیں تو اگر کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے تو سمجھنے والے کی کمی زیادہ ہے یا سمجھانے والے کی کمی زیادہ ہے؟
देखिए, अब मैं तो आसानी से मान लूंगा ना, मेरी ही कमजोरी है, मैं मान लूंगा। आप तो ये इस कहेंगे कमजोरी कि को तुमने दुरुस्त किया जाएगा। कैसे दुरुस्त किया जाएगा? आपकी जरूरत है। हाँ, हम और आप मिल जाएंगे, आपकी बिरादरी भी हमारे साथ इसमें शामिल हो जाए कि हाँ, मुल्क की तामीर का सवाल है, मुल्क के बचाने का सवाल है, मुल्क में एक जो फिजा बनाई जा रही है उस फिजा को तोड़ने का सवाल है, मुल्क के में एक जो मुल्क की एक सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है उसको बेइज्जत, रुस्वा, ट्रेटर साबित करने की जो साजिश हो रही है, उस साजिश को उस नापाक साजिश को तोड़ने का सवाल है, मुल्क को बचाने का सवाल है। आप ये तय कर ले और आपकी बिरादरी तय कर ले तो फिर ये मसला आसानी से हल हो जाएगा। तो आपको हमने जाहिर है हमारी बिरादरी ने आपको वक्त दिया है, आप कह रहे हैं कि शुक्रिया। सोसाइटी को बेवकूफ बनाया जा रहा है। बहुत बहुत तो शुक्रिया। मौलाना महमूद मदनी की बातें जो लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनके जहनों को क्या कुछ बदल रही हैं? कुछ फर्क पड़ रहा है? लोगों से आपकी बातचीत होती कुछ? पता नहीं है। नहीं, अब बहुत लोगों से बात होती है, लोग सहमत होते हैं। जब बात होती है अरे हमें तो मालूम ही नहीं था कि राजा महेंद्र प्रताप को मौलाना महमूद हसन देवबंदी ने प्रेसिडेंट बनाया था, गवर्नमेंट इन एग्जाइल का। किस लोगों को मालूम नहीं है? अच्छा, हमें तो मालूम नहीं है, आपने बताया क्यों नहीं? कैसे बताएंगे? बताने का तरीका क्या क्या है? वो उस तरीके में भी बेईमानी हुई है, धोखा हुआ है। अब आपको क्या लगता है कि यूपी का चुनाव क्या ओरिजिनल मुद्दों पर होने जा रहा है? बहुत लंबा हो गया है। बस हम अपने आखिरी पड़ाव की तरफ पहुंच रहे हैं। देखिए कितना शोर हंगामा हो रहा है। क्या यूपी का चुनाव हिंदू मुसलमान पर होने जा रहा है? अभी प्रधानमंत्री आए थे अलीगढ़, राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी का इनॉग्रल उन्होंने किया, और उन्होंने भी ये एक बात कही कि हिंदुओं का पलायन हो रहा है। तो भाई हिंदुओं का पलायन हो रहा है तो मौलाना महमूद मदनी की भी जिम्मेदारी है कि वो सोसाइटी के लिए काम करते हैं, तो हिंदुओं का पलायन ना हो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? यही बात है कि ये हम ये मानते हैं कि ये झूठा प्रोपेगेंडा है। अगर सही में कहीं कुछ हो रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है, मुझे उस जिम्मेदारी को कबूल करना चाहिए और ऐसी सिचुएशन हरगिज क्रिएट नहीं होने देनी चाहिए। बिल्कुल। और सरकार की जिम्मेदारी है कि इस तरह के पलायन को रोके। तो क्या प्रधानमंत्री ने ये बात कह करके या यूपी की जो अब पूरी सियासत है या पूरा चुनाव है वो हिंदू मुस्लिम की सियासत पर ही होने जा रहा है? ऑफ कोर्स, वो तो उनका वो मेन एजेंडा, यही मेन एजेंडा है। बात विकास की करते हैं, काम विनाश का करते हैं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है साल 2017 में कि धर्म के आधार पर आप वोट नहीं मांग सकते, लेकिन बावजूद उसके सारी चीजें उसी के इर्द गिर्द हो रही है। इंतजार करते हैं कि उत्तर प्रदेश की आवाम क्या फैसला करती है कि वो मजहब के बिना पर जाकर के अपने वोट को कास्ट करेगी या फिर असल जो मुद्दे हैं उसके बच्चों की पढ़ाई, उसके माँ बाप की दवाई, उसका रोजगार, उसका कारोबार, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारे मुद्दे उसके लिए अहम होंगे। लेकिन आज हम जहां खड़े हैं यहां से कुछ ही दूरी पर के फासले पर भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। वो राम जिनके लिए जो इमाम हिंद हैं, जिनके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नाही काहू ही व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत श्रुत नीति। यानी सभी मजहबों के लोग अपने अपने धर्मों का पालन करते हुए बहुत ही प्यार से रहते हैं। अगर ये प्यार हमारी सोसाइटी में वैसे ही बना रहे जैसे भगवान श्री राम चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा हो, और उसमें आपकी जो कोशिशें हैं बहुत बहुत वो कामयाब हो, उसकी हम दुआ करते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मदारिस तक यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।